اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے کے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا، ام الکتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحہ الکتاب یعنی کہ سورۃ فاتحہ، اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثل اور کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے، جن میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد ذہنی طور پر کمزور ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے
آپ کی اولاد کی یادداشت بھی مضبوط ہوگی اور وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے، گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں آپ پریشان ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس کا ساتواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے جنات، شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کو ظاہری طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا باطنی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے اس بد ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا 10واں اور آخری فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی میں محبت ہوگی، گھر والوں میں محبت ہوگی اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جمعرات کے دن سورۃ فاتحہ پڑھنے کے یہ 10 بہت بڑے آپ کو فائدے ہوں گے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران کسی بھی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے یا پھر آپ کسی بیمار کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے پانی کا گلاس اپنے پاس نہیں رکھنا۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے فرمانبردار ہو جائیں یا ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں، یا پھر اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا آپ نے یہ عمل کر کے اس پر دم کر دینا ہے اور وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ بچوں کو پلا دیں، اور اس عمل کو آپ متواتر 7 دنوں تک جاری رکھیں۔ روزانہ نماز عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں اور جس طریقے سے میں نے عمل بتایا اسی طریقے سے اس عمل کو کریں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی اور عمل کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔